بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چپکیلی کے بارے میں کیا فرمان ہے، آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین گرامی، آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور وہ اسلام کا پیغام لے کر آئے اور اسلام کی نشر و اشاعت شروع کر دی۔ ہر نبی نے اپنی تبلیغ پوری کی اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ اپنے امتیوں کو سنایا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہنچا کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کر دی۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور خصوصاً بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا اور فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ اے محبوب، ہم ان کے لیے کافی ہیں جو تجھے مذاق کر رہے ہیں، تیرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرو گے تو تمہارے سارے کے سارے اعمال جو ہوں گے، چاہے اگر تم مسلمان ہو تو سارے کے سارے اعمال تمہارے اسی وقت ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ توہین رسالت کا جو مرتکب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دنیا میں بھی سب کے سامنے اجاگر کر دی، اور آخرت میں جو ہوگا وہ بھی ساروں کے سامنے ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نبی جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب بندے بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت ہی پیار کرتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنا بیٹا بھی راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے چلے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ایک چھپکلی جس کو گڑگٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ آئی اور آ کے اس نے پھونک مارنا شروع کر دی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تو پھونکے کیوں مار رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے پھونکے مار رہی ہوں تاکہ آگ کی شدت میں مزید اضافہ ہو۔ حالانکہ اس کی ایک پھونک سے کچھ ہونا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے یہ کام کیا اور اپنا نام جو ہے یہ گستاخان رسول میں لکھوا لیا۔ تو اس سبب سے اس کو چھپکلی کو یہ لقب ملا کہ یہ رہتی دنیا تک اس کی ساری نسلیں جو ہے، یہ ایک نبی کی توہین اس نے کی ہے تو ساری کی ساری نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا۔ وہ کس طرح دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چھپکلی کو ایک ضرب کے ساتھ مارے گا، مطلب دفعتاً اچانک ہی مار دے گا ایک ہی مرتبہ، تو اس کو 100 نوافل کا ثواب ملے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ کس لیے تھا؟ اس لیے اس وجہ سے تھا کہ چھپکلی جو تھی اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی توہین کی، اور آگ کی جو شدت ہے اس کو زیادہ کرنے کے لیے پھونکے ماری۔ تو سامعین محترم، اندازہ لگا لیجئے کہ ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہمارے نبی کے غلام ہے، اگر ان کی کوئی توہین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی، ان کی عظمت کیا ہوگی، اور جو ان کے خلاف ہردہ سرائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو چھپکلی کو مارنا یہ ایک سنت رسول ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے گھر میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ یہ چھپکلیاں مارا کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ضرب میں مارو گے تو 100 نفلوں کا تمہیں ثواب ہوگا، یا 100 نیکیوں کا تمہیں ثواب ہوگا۔ اگر دوسری ضرب میں مارتے ہو، یعنی کہ ایک ضرب میں نہیں پڑتی، پھر دوسری ضرب میں لگاتے ہو تو دوسری ضرب میں مرتی ہے، تو پھر اس کا جو نصف حصہ ہوگا، مطلب کہ 100 میں سے چوتھائی حصہ آپ کو ثواب ملے گا۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
33 نوافل کا ثواب ملے گا، اور اگر تیسری طرف میں بندہ مارتا ہے تو پھر بھی 33 نوافل کا ثواب ملے گا۔ تو 33 اور 33 اس کو آپ جمع کر لیں، تو جو بندہ دوسری طرف میں مارے گا تو جو جواب آپ کے پاس آئے گا تو دوسری طرف میں مارنے والے کو اتنے نوافل کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہمیں یہ اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ چپکلی مارنا یہ باعث ثواب بھی ہے، اور صرف باعث ثواب نہیں بلکہ یہ 100 نوافل یا 100 نیکیوں کا ثواب جو ہے یہ دے جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ گستاخہ ہے، توہین رسالت کی مرتکب ہوئی۔